تو اپنے لیے آج سے ایک ذہن میں بات رکھیے، اور وہ کیا ہے کہ ذاتی غموں سے اوپر اٹھے۔ یعنی آج جس چیز کو میں آپ کرائسس مینجمنٹ کے ناطے سے سامنے رکھنا چاہوں گی وہ کیا ہے، ذاتی غموں سے خود کو اوپر کیجیے اور اجتماعی دکھوں کو دیکھیں۔ تو آج کے دور کا، آج کی اس صدی کا اور اس سال کا جو سب سے بڑا کرائسس، جو سب سے بڑا سانحہ، جو اس وقت انسانیت کو کہیں دکھ بھی رہا ہے، کسی کو نہیں بھی دکھ رہا، اور اپنوں کو دکھ رہا ہے، غیروں کو نہیں دکھ رہا، غیروں کو دکھ رہا نہیں، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اپنے بھی پریشان ہے، بیگانے بھی پریشان ہے، کیونکہ جو کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا وہ بھی زیادہ خوش نہیں ہوتا۔ اور طفیل دوسی کی طرح، عمر بن طفیل اور اس طرح کے جو نام ہے کہ جو دور جاہلیت میں جاہلیت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سچائی کی بات جو ہے نا یہ رکھی ہے، سب کے اوپر رکھی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو دیکھیں۔ آج پوری دنیا میں ایک ہی لفظ ہے، حالانکہ اب میں نے اسے گن کے دکھایا، ہر درس میں تقریباً اس پہ بات ہوئی۔ یہ 2 3 دن پہلے شاید مسقط میں تھے، یا دبئی میں تھے، یا ابوظہبی میں تھے، یا سعودیہ میں ہوں گے، جو بھی درس ایسا چل رہے تھے کہ ذرا سا گن کے بتائیے آج پوری دنیا پہ کہاں کہاں جنگ لگی ہوئی ہے۔ 5 ملکوں کے نام ہم نے گنے تھے، 5 جنگیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک تو آپ کے ہی ہمسائے میں لگی ہوئی ہے، یوکرائن کی جنگ۔ یہ ساری جنگیں آپ کو مجھے کیا سکھاتی ہیں، یہ آپ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر بڑی چیزوں پہ آئے۔ جب لفظ مسئلہ فلسطین آتا ہے تو پہلی تو بات ہے یہ نیا نہیں ہے، صدیاں گزر رہی ہیں اب تو، بلکہ یہ مسئلے اوپر سے اوپر ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں آپ اور میں کیا کریں؟ ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا کریں، اس کا سیدھا سا ایک لائن کا جواب ہے، ہر وہ چیز کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ میں کیا کر سکتی ہوں وہ کیجئے، مال والے مال لگائیں گے، جان والے جان لگائیں گے، بائیک آؤٹ کرنے والے بائیک آؤٹ کریں گے، اسی طرح سے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے وہ وہاں جائیں گے اور ہاتھ سے جہاد کریں گے، تلوار چلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں یاد کر لیجئے جو آپ نے پیش کی، کہ جو کسی جگہ برائی کو دیکھے تو اس کو کس طرح روکے، کس حال سے روکے، کس طرح سے کرے، اور جو زبان نہ کر سکے تو زبان سے نہیں تو دل سے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو زبان سے بھی برا کہنا چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ پھر وہ برائی برائی نہیں لگتی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے، آپ انشاءاللہ زندگی رہیے، ذرا سیریز جو شروع ہے پوری ہو جائیں تو آپ کو قرب قیامت میں خاص طور پہ فتنوں کے دور کی جو حدیثیں ہیں نا وہ سنا دوں گی۔ آپ سب میں کائنات میں دنیا کے سب سے سچے اور امین شخص کی باتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، یہ ہوگا، یہ ہونا ہے ابھی، اور اس سے بھی بہت کچھ اور آگے ہونے والا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوگا، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ اسلام غالب آئے گا، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ اسلام کی فتح اور مسلمانوں کی فتح کچھ اور بن گئی آج کے دور میں۔ آج ہم اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی اور چیز دکھتی ہے، اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو کچھ اور دکھتا ہے۔ تو آپ وہ ہر کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں، آپ وہ دعائیں پڑھیں، اللہم منزل الکتابی سری الحسابی اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، دعائے قنوت نازلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے دشمنوں کے ساتھ جو کیا وہ کیجیے، آپ کو برا حق ہے، اپنے دل سے مروبیت کو نکال دیجیے، ہائے میں نے کچھ بول دیا تو میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا، اس خیال کو دل سے نکال دیجیے۔ آج تو کتنے قلعوں کے پیچھے چھپے پہ لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ قلعے ہی ہیں نا، انٹرنیٹ پہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی آگے آپ کو تھپڑ تو نہیں مار سکتا، لیکن یہ خوف دے کے کہ یہ کہہ دیا تو ہماری یہ ختم ہو جائے گی تو وہ ختم ہو جائے گی، اتنے بھی کہ گزرے تو نہیں ہوئے ہم ابھی۔
حق بات کی جرت اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ دیتا ہے. ہاں کرنی کا ہے کیا بات کرنی, صرف بات کر کے مزید لڑائی میں آگ ڈلوا دینی ہے, یا پھر آپ نے اس کو کوئی خیر کے نتیجے سے گزارنا ہے, یہ اب آپ کی باتیں ہیں. بے تکی باتیں کرنا, دعوے کرنا, اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی باتیں کر دینا کہ جس کے نتیجے میں یہ لگنے لگے کہ بس وہ ایک ہوڑ مت جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, وہ بھی درست نہیں ہے. اتنی سیرت پڑھا لی ہے ہم نے الحمدللہ, اللہ کے نبی کے اخلاق کے واقعات اتنے پڑھ لیے ہیں, اور اس میں آپ نے جتنے بھی 30-32 سنے ہیں, ابھی میں نے آپ کو اور بھی سنانے ہیں, 100 پورے کرنے ہیں انشاءاللہ. دورہ قرآن کے ہر پارے کے ساتھ ایک ہوئے نا, تو 31 دن, یعنی ہمارا ٹوٹل دورہ قرآن 31 ڈیز کا تھا. 31 واقعات سنائے. اس کے بعد آپ کو جو ہمارا محمد عربی سیشن تھا 5 دن اس میں سنائے. ابھی آپ نے آدھے بھی نہیں سنے, میں نے پورے پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمارے نبی, وہ پیارے نبی کیا تھے, یقین کریں میں کہہ سکتی ہوں, دل سے کہہ سکتی ہوں, بندے کو اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے روپ کے ساتھ میرے سامنے آئے. ایک تو ملک وہ تھا, چلیے مدینہ شہر میں آپ کا دستے خاکی ہے تو ہم اس کی بات نہیں کرتے, لیکن ایک فیلنگ تو آتی ہے نا. آپ میں سے کوئی بھی گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتا مدینہ, ہم جا سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجھے علاقائی قربت بھی محسوس ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ جو سارا سفر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا گزرا تھا. اور ان ساری چیزوں کو اگر آپ میں زیادہ چھیڑنے سے بجائے آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں, یعنی غزہ جس کو حدیثوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اہل اسقلان کہا گیا. اہل اسقلان, ان کی فضیلت میں ایک حدیث ہے, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسقلان 2 دلہنوں میں سے ایک دلہن ہے. یہاں سے قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا, اور یہاں سے 50,000 شہداء اٹھائے جائیں گے جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یہاں ایسے شہداء کی صفیں ہوں گی جن کے کٹے ہوئے سر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے, اور ان کی رگوں سے خون پھوٹ رہا ہوگا, اور وہ کہہ رہے ہوں گے, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب, تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے فرما, بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں, فرشتوں تم انہیں چمک والی نہر میں غسل دو. چنانچہ وہ وہاں سے ہر قسم کی میل کچیل سے پاک ہو کر صاف ستھرے ہو کر نکلیں گے, اور جنت میں جہاں چاہیں گے گھومیں گے. یہ مسند احمد کی روایت ہے 13389, اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی ہے 16735, نمبر چیک کیا جا سکتا ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے. اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر غزہ اسقلان کا حصہ سمجھا جاتا تھا, اور امام شافعی رحمہ اللہ خود کو غزہ کا اور کبھی اسقلان کا کہتے تھے. آج کل غزہ کے ساتھ ملا ہوا ایک مقبوضہ فلسطین کا ایک شہر اسقلان کے نام سے جانا جاتا ہے. اب آپ نے صرف ایک حدیث ابھی سنی اور آپ رو رہے ہیں نا, تو جو لوگ اس وقت اہل غزہ پہ ترس کھا رہے ہیں یا ان کو ناکام سمجھ رہے ہیں, وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. وہ اس وقت احدى الحسنیین میں سے ایک پا رہے ہیں, اور وہ اللہ کے رستے کی شہادت ہے. لیکن اس کے بدلے میں جو ان کو مل رہا ہے نا, آپ کہہ دیجیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ, اس کی طلب اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کل طلب رکھنے والوں کو. آپ سوچئے کہ آپ اگر غزہ میں ہوتے تو کیسے ہوتے, اور جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ ادھر ہونے لگ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا. آپ کو اس کی فکر کرنی ہے, مجھے آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں. وہ کامیاب ہیں, وہ ناکام نہیں ہے. آپ کا میرا کام اس وقت جذباتیت سے اوپر اٹھ کے
حقیقت پسندی کی دنیا میں پہنچ کر اپنے آپ کو کامیاب کروانا ہے۔ ان سے زیادہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ وہ تو پاس ہیں، وہ تو فرسٹ ہیں، وہ تو فیلوں میں نہیں ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ فکر ہم کریں کہ جو دنیا میں بھی پتہ نہیں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ جانے، وہاں کے حالات اللہ کو پتہ ہے، اور ان کے اندر سکون ہے۔